جب ہو گئی تو غم زدہ نے در بدر ڈھونڈا علی اصغر کو مانے کربلا رات بھر ڈھونڈا علی اصغر کو جب دفن کر گھر پلٹ آئے تو ماں نے یاس سے چاروں طرف نور نظر ڈھونڈا علی اصغر کو ماں نے کربلا نے رات بھر ڈھونڈا آیا جو سوتے میں علی اصغر کا بانوں کو ارے خیال آیا جو سوتے میں علی اصغر کا بانوں کو بچھونا دونوں ہاتھوں سے ادھر ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا علی اصغر کو مانے کربلا میں رات بھر ڈھونڈا کھرا اٹھا سغرا نے نام پر سے پوچھا جھنڈولے بالوں والے کو تو نے نام ڈھونڈا جھنڈولے بالوں والے کو تو نے نام ڈھونڈا علی اصغر کو مانے كل يوم عاشوراء كل أرض كربلاء
اللهم صل على محمد. تمام لوگوں کی شعر سنے ہیں. یہ شرف بھی اس مظاہرے میں میسر ہونے کو تھا، میسر ہوا. نسل میں تو میں حاصل ہو گیا ہوں معروف میں، لیکن جب نسل کا سلسلہ چل رہا تھا تو میں کیوں اس میں بھی شرکت کروں. اور جو وہ تصور مہدی صاحب کو بہت سے شعر سنا رہے ہیں، آنسوؤں کے حوالے سے جب بڑھ شرح پر گفتگو ہوتی ہے تو مجھے پھر اس کے بعد بے ساختہ دو شعر یاد آتے ہیں. تصور مہدی مرحوم میں کہتے ہیں کہ مجھے حسین سے نزدیک کر گئے آنسو، مجھے حسین سے نزدیک کر گئے، مجھے حسین سے نزدیک کر گئے آنسو، پھر اس کے بعد نہ جانے کدھر گئے آنسو. اور غم حسین کے دامن میں تھے تو زندہ تھے، غم حسین سے بچھڑے تو مر گئے. تو زندہ تھے. اس میں مجلس پڑھنے کی آرزو تو نہیں ہوئی، مگر ان حالات میں مجلس پڑھنے کے لیے حاضر ہونا پڑے گا کہ مجھے امید ہوئی. اور یہاں آنے کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہوا، مارکیٹ کے اندر امیٹیشن کی برمار ہے. آپ بازار کے اندر جائیے تو اوریجنلٹی جو ہے وہ آپ کو کم ملے گی، امیٹیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ملے گا. اور ہر آدمی یہ ڈیمانڈ، یہ فرمائش کرتا ہے، یہ بات کہتا ہے، جو بھی دکاندار ہوتا ہے، جو تاجر ہوتا ہے، جب اس کے پاس آتے ہیں تو وہ بے ذاتہ یہ کہے گا کہ جو میں بیچ رہا ہوں وہ صحیح ہے، جو میرے پاس ہے جو میرے پاس ہے وہ ٹھیک ہے. کیا کہہ رہے یعنی بازار کے اندر جو بھی مال ہے وہ سب اوریجنل ہے، یہاں کوئی نقلی نہیں. لیکن نظر خریدار کی ہوا کرتی ہے، تاجر کی نہیں ہوا. ماشاء اللہ. کیا کہنا ہے؟ خریدار دیکھتا ہے خریدار کرتا کیا کہنا، کیا کہنا کہ اس کو خریدنا کیا ہے اور وہ چاہتا کیا ہے. قیمتوں میں بھی فرق ہوا کرتا ہے. جو اوریجنل ہوتا ہے وہ 100 روپے کا ملے گا، جو امیٹیشن ہوگا وہ 10 روپے کا ملے گا. اور یہ A to Z، ایک سے لے کے ہر شے کے اندر ملے گا. دوا سے لے کے بڑی سے بڑی چیز خریدنے چلے جائیں گے. یہ جانتے ہوں گے امیٹیشن جو دواؤں کی ملتے ہیں وہ سستے ہوتے ہیں، اوریجنل دوا جو ہوتی ہے وہ مہنگی ہوتی ہے. تو قیمت میں بھی فرق ہے. چیز جو نقلی ہے وہ سستی ہے، جو اصلی ہے وہ مہنگا ہے. یہ فرق نظر خریدار کی ہے کہ وہ یہ پہچان لے کہ یہ 100 روپے کی چیز خرید رہا ہوں وہ اصلی ہے کہ نہیں. اور دلی والے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں، کبھی کبھی برابر کی قیمت کے اوپر چیز بیچ دی جاتی ہے. کیا کہنا نقلی 100 روپے کی، نقلی 100 روپے کی اور اصلی بھی 100 روپے کا. کیا بات. تو حضرات جب بازار کے اندر دونوں چیزوں کی بھرمار ہو، دونوں چیزوں کی بہتات ہو، تو پھر اس کے بعد اندازہ کیسے لگایا جائے کہ اصلی کون ہے اور نقلی کون ہے. کسوٹی کیا ہو کہ اصلی کون ہے اور نقلی کون ہے، یہ بھی تو کسوٹی ہونا چاہیے. کیا کسوٹی ہے؟ کیا صاحب ایک جوہری کے پاس چلے جاؤ، وہ بتا دے گا کہ جوہر کیا ہے. جوہری کے پاس چلے جاؤ، ہیرا جو ہے وہ اصلی کیا ہے اور نقلی کیا ہے. اب نام رکھنے کے لیے آپ نے نام رکھ لیا مرجان حسن، نام رکھنے کے لیے نام رکھ لیا الماس حسن، نام رکھنے کے لیے نام رکھ لیا زمرد حسن. پہچان کیسے ہو کہ اصلی کیا ہے اور نقلی کیا ہے؟ پہچان کیسے ہو کہ اس کے اندر اصلی کیا ہے اور نقلی کیا ہے؟ بس اب پہچان یہاں بتا رہا ہوں. جب آدمی وضو کرنے کے بعد نماز کے لیے چلے اور روح قفس عنصری سے آزاد ہو جائے تو سمجھ لو زمرد حسن ہے. جب عبادت کے لیے چلے اور روح قفس عنصری سے آزاد ہونے لگے تو سمجھ لو کہ زمرد حسن ہے. اور اگر
ایسے حالات میں انتقال ہو کہ جہاں شبہ بھی نہ ہو، جہاں تصور بھی نہ ہو، جہاں نجاستیں ہی نجاست ہو، جہاں خباستیں ہی خباستیں ہوں، جہاں عسرتیں ہی عسرتیں ہوں، جہاں کلفتیں ہی کلفتیں ہوں، اس میں اگر الماس حسن مر جائے تو سمجھیے یہ حسن کا الماس نہیں ہے۔ حسن کا الماس نہیں ہے، تو پھر پہچان پتہ چل گئی۔ مسلح عبادت کے اوپر محبت اہل بیت سینے میں رکھ کے چلا جائے تو زمرد حسن ہے، ورنہ نہیں ہے۔ سلام بھیجیے۔ زیادہ دیر نہیں کہوں گا کیونکہ کل طبیعت قلیل ہے اور طبیعت خراب بھی ہے، لیکن جتنی دیر بھی کہوں گا، کل بخار میں مبتلا تھا اور پھر اس کے بعد یہاں حاضر ہوا آپ کی خدمت میں، یہی بہت بڑی بات ہے۔ خیر ایک صلوات بھیجیے محمد۔ جس حدیث مبارکہ کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، کل یوم عاشورا کل ارض کربلا، یہاں سمجھدار مجمع موجود ہے، وہ اس بات کو جانتا ہوگا کہ جس حدیث کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا اس کے اوپر مصائب تو پڑھے جا سکتے ہیں، ان کے فضائل نہیں، اور وہ خطیب کم ہی ملیں گے جو اس جملے کے اوپر، اس قول کے اوپر، اس حدیث کے اوپر فضائل کے گوشے نکال۔ میں جتنی دیر بھی کوشش کروں گا، کوشش یہ کروں گا کہ اس جملے کا جو میرے مولا نے ادا کیا اس کا حق ادا کر سکوں، ورنہ میرے وساط سے یہ بات باہر ہے۔ لیکن چونکہ فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں موجود ہیں اور صاحبان حل و عقد یہاں موجود ہیں، صاحبان شعور یہاں موجود ہیں جو شعر بھی کہتے ہیں، پولیس والے بھی ہیں، تو پھر اس کے بعد بات شروع کرتا ہوں یہاں سے کہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک مصور تھا۔ بادشاہ کو اپنے مصور کے اوپر بڑا اعتماد تھا اور انتہا اعتماد کی یہ تھی کہ وہ جو بھی تصویر چاہتا تھا وہ مصور سے کہتا تھا تم بنا کے دیا، اور مصور اپنی تخلیق کے اوپر قادر اور نابغہ روزگار تھا، لہذا اس نے یہ سوچتا تھا کہ میری روزی ہے، میری روٹی ہے، بھائی اس کی آواز کا علاج کیا جائے۔ نابغہ روزگار کا لہذا وہ جب بھی بادشاہ اس کو حکم دیا کرتا تھا وہ جاتا تھا اور حسب حکم وہ تصویر بناتا تھا اور لے کے چلا آتا۔ بادشاہ فرما اور زیادہ اس کی اس تخلیق کو دیکھتا تھا اور اس کو حسب اعتبار اور حسب منشا اس کو انعام سے نوازا کرتا تھا۔ ایک روز مصاحبین جمع ہے، بادشاہ موجود ہے، بادشاہ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اس دربار میں ایک چیز کی کرو، بہت غور سے میں چاہتا ہوں آپ اگر سنو۔ بادشاہ نے کہا اس دربار میں ایک چیز کی کمی ہے، کیا؟ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس دربار کے اندر ایک فرشتے کی تصویر آویزہ کی جائے، فرشتے کی تصویر، اور فرشتے کی تصویر ایسی ہو کہ جو ذہن انسانی جس کو دیکھ لے تو عقل انسانی پھر تعارف کی محتاج نہ ہو۔ کیا بات ہے، عقل انسانی تعارف کی محتاج نہ رہے، نظر پڑے اور یہ انسان کو احساس ہو جائے کہ فرشتہ اگر ہو تو ایسا ہی ہونا چاہیے، ایسی تصویر چاہیے۔ اور اے مصور مجھے تیرے فن کے اوپر یہ عقیدہ، مجھے تیرے فن کے اوپر یہ یقین ہے کہ تو جب تصویر بنا کے لائے گا تو مجھے یقین ہے کہ تصویر ایسی ہوگی کہ جو بھی دیکھے گا بے صاف کا یہ کہے گا کہ یہ تصویر جو ہے کسی فرشتے کی تصویر ہے۔ مصور وہاں سے اٹھا، اٹھنے کے بعد باہر آیا، ذہن جو ہے وہ سرگرداں ہے، پریشان ہے، مضطرب ہے۔ کیوں؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسی شکل نظر آ جائے جس کو فرشتے کا رنگ دے کے وہ دربار میں پیش کر دے اور ذہن انسانی یہ تصویر کر لے کہ یہ فرشتہ ہو گیا۔ کیا بات، لیکن فرشتہ ملے گا کہاں؟ سوال یہ تھا۔ لہذا اس نے ان علاقوں کی اور ان مقامات کی سیر کی کہ جہاں اس کو امکان تھا کہ فرشتہ یہی ہو سکتا ہے۔ کہاں نہ گیا وہ،
مدرسے میں ہو گیا، مسجدوں میں ہو گیا، ادیبوں کی بزم میں ادیبوں کی بزم میں ہو گیا، دانشوروں کی بزم میں ہو گیا، وہ ہر جگہ ان اچھے مقامات پہ پہنچا جہاں اس کو امید تھی کہ یہاں فرشتہ مل سکتا ہے، مگر ان تمام بزموں سے لوٹ کے چلا ہے، ان تمام نشستوں سے گھوم کے چلا ہے، مگر اس کو کہیں فرشتہ نظر نہ آیا۔ کیا بات ہے! تخلیق کا مارا ہوا، تخلیق کا انا گزیدہ۔ ایک روز اپنی دہلیز کے اوپر حسب معمول صبح بیٹھا ہوا تھا اور خلائق کو گزرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس نے یہ دیکھا کہ ایک بڑا معصوم سا خوبصورت سا بچہ وہاں سے گزرا، اس کے ذہن میں اس کی ضمیر کو جھنجھوڑا اور جھنجھوڑنے کے بعد کہاں بھٹکتا پھر رہا ہے، یہ بچہ جو تیرے سامنے سے گزر رہا ہے مجھے اس میں فرشتہ نظر آ رہا ہے۔ کیا بات ہے! مجھے اس میں فرشتہ نظر آ رہا ہے۔ بس اس نے اس بچے کو روکا، روکنے کے بعد اندر پہنچا، اندر پہنچنے کے بعد اس نے اپنا کینوس لیا، قلم لیا، خطوط کشیدہ کرنا شروع کیے اور خطوط کشیدہ کرنے کے بعد اس نے اس بچے کو پیار کیا اور پیار کرنے کے بعد اس نے رخصت کر دیا۔ بچہ چلا گیا، اس نے اس کو رنگ عطا کیے، اس نے اس کو لمس عطا کیا اور لمس عطا کرنے کے بعد اب جب تصویر تیار کی گئی تو محسوس ہو رہا تھا جیسے فرشتے کی شکل ہے۔ فرشتے کی شکلیں، نتیجہ بہت عجیب و غریب پیش کروں گا۔ فرشتے کی شکلیں، وہ دربار میں آیا، دربار میں آنے کے بعد اس نے بادشاہ کو دکھایا، بادشاہ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگا بے شک اگر کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تو وہ یہی شکل ہے جو تو بنا ہے۔ حضرات، زمانہ گزرتا رہا، وقت گزرتا رہا، حالات گزرتے رہے، موسم گزرتا رہا، اس بادشاہ کو ایک دن یہ فکر ہوئی کہ وہ پھر ایک شیطان کی تصویر کو بنائے، تو اس نے کہا کہ یہ دربار سنا سنا معلوم ہوتا ہے، اس دربار کے اندر جب ایک فرشتے کی تصویر ہے تو پھر ایک شیطان کی بھی تصویر ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے! ایک شیطان کی بھی تصویر ہونا چاہیے اور ہو تصویر ایسی ہو کہ ذہن انسانی جب دیکھے تو بے ساختہ یہ سمجھ لے کہ شیطان ہوگا تو ایسا ہی ہوگا، شیطان ہوگا تو ایسا ہی ہوگا۔ اس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد پھر نکلا اور پھر اس نے اپنے ذہن کے اندر سوچا کہ شیطانی شکلیں کہاں مل سکتی ہیں۔ یاد رکھیے گا 20 سال بعد کا یہ قصہ ہے۔ وہ چلا، اس نے خمار خانوں میں تلاش کیا، اس کو شیطان نہ ملا، اس نے شراب خانوں میں تلاش کیا، شیطان نہ ملا، اس نے جوا خانوں میں تلاش کیا، اس کو شیطان نہ ملا، آخر میں اس نے عقوبت خانوں کا کی طرف انتخاب کیا اور عقوبت خانوں میں پہنچا اور عقوبت خانوں میں اسے دیکھا۔ ایک قید خانے میں جب پہنچا تو وہ تمام قیدیوں کی شکلوں کو دیکھ رہا تھا، چہروں کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک نہ معلوم کیا اس کو ایک عجیب و غریب شکل نظر آئی اور اس کے ذہن میں اس کے ضمیر کو پھر جھنجھوڑا کہ اگر شیطان کی صورت ہو سکتی ہے تو یہی ہو سکتا ہے، یہی ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنا کینوس لیا اور اس کے اوپر خطوط کشیدہ کرنا شروع کیے، خطوط کشیدہ کیے اور خطوط کشیدہ کرنے کے بعد رنگ عطا کیا۔ جب رنگ دیکھ چکا اور شیطان اس کے صفحہ ہستی کے اوپر ابھر آیا، اس کے کینوس کے اوپر جاگنے لگا، زندہ ہو گیا، تو بے ساختہ جب وہ پلٹتا ہے تو آواز آتی ہے اے مصور ذرا ادھر کو آنا، ادھر کو آنا۔ مصور پڑھنا کیا ہے؟ شیطان کی تصویر بنانے آئے تھے؟ کہاں شیطان کی تصویر بنانے آیا تھا؟ کیا بنا لی شیطان کی تصویر؟ کہاں شیطان کی تصویر بنا لی؟ کیا اے مصور یاد رکھ جو تم نے 20 سال پہلے فرشتے کی تصویر بنائی تھی وہ میں ہی تھا۔ 20 سال پہلے جو تم نے فرشتے کی تصویر بنائی تھی وہ میں ہی تھا، لیکن یہ حالات زمانہ ہے کہ 20 سال بعد تم مجھے شیطان کی شکل میں دیکھ رہے ہو۔ حضرات، 20 سال بعد انسان کی ماہیت بدل گئی، 20 سال بعد انسان کی حیت بدل گئی، 20 سال بعد انسان کی فطرت بدل گئی، 20 سال بعد انسان کی طبیعت بدل گئی، 20 سال بعد انسان کی طینت بدل گئی، 20 سال بعد انسان کی سرشت بدل گئی، 20 سال بعد انسان کی جبلت بدل گئی، 20 سال بعد انسان کی فکر بدل گئی، 20 سال بعد انسان کی سوچ بدل گئی، 20 سال بعد انسان کا کردار بدل گیا۔ تو کہنے دیجئے جب 20 سال کے بعد انسان کی حیت و ماہیت بدل سکتی ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ عہد رسول کا مسلمان کربلا کو پہنچ سے
صلوات بھیجیے محمد. جہاں ہر آن مسائل کے قافلے دہلیز پر دستک دے رہے ہیں، جہاں حکایات اور شکایات کے لشکر دامن ضبط کی عمر پیمائی کر رہے ہیں، جہاں اشکوں کے خیمے سماعتوں کی وسعتوں پر خیمہ زن ہو رہے ہیں، جہاں منقطع آرزوؤں کے دست و بازو مرہمے زخم تمنا کی جستجو کر رہے ہیں، جہاں منہدم جذبوں کے پامال وجود شکستہ خوابوں کے لہو سے عریض رقم کر رہے ہوں، جہاں بے خواب آنکھوں کے منجمد دریچے حسرت انتظار خواب میں زندگی بسر کر رہے ہوں، جہاں سوزش تہذیب و ثقافت میں چٹکتے ہوئے سوا نفس پہ کر التماس خدا کر رہے ہوں، جہاں صفاق ارادوں کے حیولے لبے بسمل سے قلم حرف دعا کر رہے ہوں، جہاں پس خیمہ تن حواس کے لہو رنگ پیراہن مہربان لمس کی آرزو کر رہے ہوں، جہاں لمس مہربان کے نادیدہ عزائم جراحتوں کے بے قرار صحرا میں تجدید مصائب کر رہے ہوں، جہاں مفتیان علم قبائے غرور تاراج کی جہاں پیغمبران تمدن تحفظ آبروئے کیسے حوث کی خاطر تصویر عقیدہ کو پیغمبران زمانہ بے ہنگم نقوش بے رب خطوط بے صدا حروف بے ضمیر وجودوں کا موازنہ عصمت و عفت جہاں پشار حسب و نسب میں نور پانے والے جرس حریت زمین کی صداؤں کو زنجیر کر رہے ہوں، جہاں حکومت خانے نفاق کے متعفن ماحول میں زنجیروں کے طلسم میسمی طبیعتوں کا امتحان کر رہے ہیں، جہاں مصاحبین دربار ستم جنبش حد بسمل پہ رقص کر رہے ہوں، جہاں امیدوں کے قافلے سرابوں کا تعاقب کر رہے ہوں، جہاں انتظار سحر کے مجرم صلیبوں سے طلوع کر رہے ہوں، جہاں شہزادوں کے گروہ میرا سے تیرگی پہ فخر کر رہے ہوں، ایسے میں شور خوراک چشم زمانہ آوارہ گانے دشتے جان کا ترانہ محراب انتظام تسبیح روزگار و شبانہ محب دعا اجالوں کا شعور قاعدہ المدد یا فاتح کربلا فاتح کربلا فاتح کربلا صلوات بھیجیے. وہ سرحد فنا میں لمحے شہادت عطا کرنے والا، وہ مریض ختم کو نسخہ صبر عطا کرنے والا، وہ آپ گزیدہ لوگوں کو تریاق تشددی عطا کرنے والا، وہ لبستگان سلطنت کو صدائے احتجاج عطا کرنے والا، وہ تشنگان موقف کو ہوئے وفا عطا کرنے والا، وہ تشنگان موقف کو ہوئے وفا عطا کرنے والا، وہ وحشت صحرا کو جگر کے داغ عطا کرنے والا، وہ محراب ذات کو سجدوں کے چراغ عطا کرنے والا، وہ سجدوں کے مقدر کو ابدیت کا ذائقہ عطا کرنے والا، وہ ذائقہ شہادت کو شیرینی عطا کرنے والا، وہ صفے سرداگاں کو عرفان جہاد عطا کرنے والا، وہ خطے جسم و جان سے سیل خون کو نجات عطا کرنے والا، وہ منقطع آرزوؤں کو دست و بازو عطا کرنے والا، وہ بے خواب آنکھوں کو خوابوں کا سراغ عطا کرنے والا، وہ مقصد عرفان سے عرفا کو طریقت عطا کرنے والا، وہ عقیدوں کے فشار میں خوش مزاجوں کو سلامتی عطا کرنے والا، وہ تسلیم کی مہربان حکم خود سپردگی کا ہنر عطا کرنے والا، وہ یقین کی بستی میں کم قامتوں کو قد و قامت عطا کرنے والا، وہ لشکر غیرت و حمیت کو شمشیر انا عطا کرنے والا، وہ شمشیر انا کو رزمگاہ نفس میں دفاع عطا کرنے والا، وہ طاقت مدافعت کو قندیل حلم عطا کرنے والا، وہ قندیل حلم کو پانی سے شجاعت عطا کرنے والا، وہ پانی سے شجاعت کو تحفظ خیمہ جرأت عطا کرنے والا، وہ تحفظ خیمہ جرأت عطا کرنے والا، وہ خیمہ جرأت کو حصار نام و نسب عطا کرنے والا، وہ نام و نسب کو سند اعتبار عطا کرنے والا، وہ سند اعتبار کو طے کرے حضرت مختار عطا کرنے والا. وہ آستانِ جمال
جہاں سب ہیں با کمال، وہ آستانہ جمال جہاں سب ہے با کمال، طہارت جن کی لازوال، آدم زادوں میں بے مثال، سنگریزوں میں بدخشانی لال، بدوؤں میں خوش خصال، پہنے جامے ابیر و گلال، ظلمتوں میں رویت ہلال، زلزلوں میں نقطۂ حسن اعتدال، جراحتوں میں لمس اندمال، مصیبتوں میں خوش اذان و خوش مقال، مباہلے میں نبوت کے استدلال، زمین پر سورہ کوثر کے خط و خال۔ زمین پر سورہ کوثر کے خط و خال، کبریا شمائل، سر چشمہ وسائل، سجدگائے فضائل، تعفن میں خوشبوؤں کے قبائل، فراز پر انکسار کے قائل، تیرگی میں درخشاں دلائل، آفات میں دین کے اوراد و حمائل، قدسی یہاں کشکول بکف، خضر یہاں پہ سائل۔ نظر گزار ہے نم ہوتی سب مشکاں، بہر بار ہیں مرتعش پلکوں کے سائباں، رقصاں ہیں چشم تر میں سبیلوں کے کارواں، یکجا سفید دعا میں ہے گرداب و بادباں، ہے سرحد جنوں میں دل و جاں کا سارباں، الہام ہے خیرت پہ کہ آئے نہ درمیاں، چکر میں ہے یہاں پہ نصیبوں کے آسماں، اٹھتا ہے چاخے ظلم سے کہتا ہوا دھواں، انگائی لے رہا ہے قیامت کی خاکداں، خائف رگے گلو سے ہے پیکان اور کواں، ہے شور الاتش کی جگہ شور علماں، سچائی نے شرافت آدم سے دی اذاں، ابھری فصیل ذات پہ عصمت کی کہکشاں، بیٹھی جو گرد چادر زینب ہوئی آیا۔ بیٹھی جو گرد چادر زینب ہوئی آیا۔ جب استبداد کے توازت کے اندر اسلام برہنہ تھا، انہوں نے رضا آتا، جب صدا آواز نہیں کو ناتواں تھی، انہوں نے اس کو صحت عطا دی، جب اسلام کا وجود لاغر تھا، انہوں نے اسے رگے جاں عطا دی۔ اس عہد میں مسلمانوں کے اس شہر میں عبداللہ ابن عمر بھی موجود تھے، عبداللہ ابن زبیر بھی موجود تھے، اور عبداللہ ابن عباس بھی موجود تھے، عبداللہ ابن عمر بھی موجود تھے، عبداللہ ابن زبیر بھی موجود تھے، اور عبداللہ ابن عباس بھی موجود تھے، مگر اسلام کی آواز کو اگر کسی نے سنا تو صرف عزم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسلام کی آواز کو اگر کسی نے سنا تو صرف عزم اللہ کے بیٹے نے، اسلام کی نحیف حالت کو اگر کسی نے دیکھا تو صرف عین اللہ کے فرزند نے۔ عبداللہ ابن عمر بھی موجود تھے، عبداللہ ابن زبیر بھی موجود تھے، اور عبداللہ ابن عباس بھی موجود تھے، مگر کھڑا کون ہوا اس آواز پر؟ ابا عبداللہ۔ کھڑا کون ہوا؟ ابا عبداللہ۔ ابھی جب میں یہاں آیا تھا تو یہاں سید کی بحث چھڑی ہوئی تھی کہ سید کسے کہتے ہیں۔ میری نظروں میں حسین سے بڑا سید کوئی نہیں ہے۔ ابا آواز صحیح کرو اس یہ گیا ایک سلامات اور عبداللہ ابن عمر بھی تھے، عبداللہ ابن عباس بھی تھے، اور عبداللہ ابن زبیر بھی تھے، مگر کھڑا ہوا ابا عبداللہ۔ جب یہاں آیا تو میں نے یہاں سید کی بحث چھڑی ہوئی تھی۔ میں اس منبر سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میری نظروں میں حسین سے بڑا کوئی سید نہیں ہے۔ دلیل دوں گا، حسین سے بڑا کوئی سید نہیں ہے۔ کیوں؟ نانا سید المرسلین۔ نانا سید المرسلین، باپ سید الاولیاء، باپ سید الاولیاء، ماں سیدۃ النساء العالمین۔
بھائی سیدہ شباب اہل جنت، چار ہوئے، بیٹا سید الساجدین، بیٹا سید الساجدین اور خود سید الشہداء۔ حسین ہر طرف سے سیدوں نے گھرے ہوئے، وہ بھی سید، نانا بھی سید، باپ بھی سید، ماں بھی سید، بھائی بھی سید، بیٹا بھی سید، یہ سارے سادات ہیں جو حسین کے درمیان ہیں۔ عزاداروں، ہم یہاں آج جمع ہوئے ہیں ایک مجلس عزا کے سلسلے میں، ایک مجلس عزا کے سلسلے میں، اور یہ بیٹوں نے باپ کی مجلس عزا برپا کی ہے، بیٹوں نے باپ کی مجلس عزا برپا کی ہے، مگر میرے ذہن کے اندر ایک مجلس اور آتی ہے، ایک حالت اور آتی ہے، ایک مجلس عجیب ہے جہاں بکھری ہوئی ریت کا فرش ہے، جلتا ہوا دن ہے، سلگتی ہوئی شام ہے، سلگتی ہوئی شام ہے، کٹے ہوئے وجود ہے، اور سنو سنو سنو، سلگتی ہوئی شام ہے، اور سنو ممبر بھی عجیب ہے، ممبر بھی عجیب ہے اس مجلس کا، فراز پشت زینب پر عجیب ہے کہنا السلام علیکم یا ابا۔ خطیب کی خطابت سنو، تاریخ کے اندر اس قسم کی خطابت نہیں ملتی۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ تو بھی اماں وہ دیکھیے فرات کا پانی نیزوں اچھل رہا، یہ عجب خطابت ہے، آفتاب کو گہن لگا، یہ عجب خطابت ہے، سیاہ آندھیاں آ رہی، عجب خطابت ہے۔ میں نے لوگوں سے سنا ہے اور کچھ کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب مدینے میں کوئی تقریب منعقد ہوتی تھی اور چاہتا تھا کہ امام سجاد اس کے یہاں تشریف لے جائیں تو امام ایک ہی خواہش رکھتے تھے، وہ اولی الامر جس کے ہاتھوں میں کائنات، وہ اولی الامر تو اشارہ کرے تو آفتاب پلٹ آئے، وہ اولی الامر تو اشارہ کرے تو مہتاب کے دو ٹکڑے ہو جائیں، اس کے دل میں ایک خواہش تھی۔ وہ کہتے تھے میں تیرے گھر آ تو سکتا ہوں مگر میرے بابا کی مجلس کو نہ یہ مجلس ہے خواہش سید سجاد کا نام۔ کیوں وہ زمانہ ایسا تھا، وہ حالات ایسے تھے جس میں دوست اور دشمن کا تمیز نہیں تھا۔ مجلس بپا ہوگی تو روتی ہوئی آنکھیں بتا دیں گی کون ہمارا ہے کون۔ عزاداروں، سایہ دیوار کربلا میں ہر غم پناہ لیتا ہے، یہاں باپ کا غم بیٹوں کے لیے، بیٹوں کا غم باپ کے لیے کس طرح سے ہونا چاہیے، ساری مثالیں یہاں موجود ہیں۔ یہ ایک بیٹی کی خواہش بتائی، اب ذرا سنیے ایک باپ کی خواہش۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ماں باپ میدان کربلا میں ایک ایسا منظر میں نے دیکھا جو صبح عاشور سے عشر عاشور تک پھر کسی نے نہیں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ اب تک جو بھی جری میدان میں آتا تھا اس کو خواتین ہمت، حوصلہ اور جرأت کے ساتھ رخصت کرتی تھی، مگر یہ عجیب ہے کہ کوئی نکلنا چاہتا ہے خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، خیمے کا پردہ۔ حمید ابن مسلم نے جب برداشت کیا کہتا ہے 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھائے اور گرا ہے۔
میں نے پوچھا یہ کون سا بہادر ہے، کیا حسین آنا چاہ رہے ہیں؟ کہا نہیں، حسین نہیں ہے، علی اکبر آ رہے ہیں۔ علی اکبر آ رہے ہیں۔ میں سے برابر ہوا بیٹا تو باپ کھڑا ہوا ہے۔ دیکھیے ایسی مثالیں ہونا چاہیے ہماری زندگیوں میں۔ باپ ایستادہ ہے، انتظار میں ہے۔ بیٹا جب آیا، حسرت سی نظریں بیٹے کے چہرے۔ علی اکبر آگے بڑھے تھے کہ جب قدموں کی آوازیں سنی، پلٹ کے دیکھا ضعیف باپ بھوکے کھانا کو چلا آ رہا ہے۔ آواز دی بابا، جب حبیب گئے آپ نہیں، آپ نے تعاقب نہ کیا، قرائر گئے آپ نے تعاقب نہیں کیا، یہ کیا بات ہے؟ کہا بیٹا ابھی تم صاحب اولاد نہیں۔ ابھی تم صاحب اولاد نہیں ہو، بس عزادارو آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، سرحائے شہداء جمع کیے، کربلا میں شاد ہو گئی۔ عمر سعد اپنے خیمے میں متمکن ہے، تمام سر لا کے رکھے جاتے ہیں۔ شمر نے سب سے آگے ایک سر کو رکھا، ایک ضعیف کا سر شمر نے سب سے آگے لا کے رکھا۔ عمر سعد نے چہرے کو غور سے دیکھا، چہرے کو غور سے دیکھنے کے بعد کہا اے شمر، یہ کس کا سر لے کے آیا ہے؟ اگر تو حسین کا سر لے کے آیا ہے تو مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ سر حسین ہے، مجھے یقین نہیں ہے، کیونکہ 58 سال کے ہونے کے باوجود بھی حسین کی ریش اور حسین کے بال سب سیاہ تھے۔ چہرے پر امام کے عمر کے آثار نہیں تھے، عمر کے آثار نہیں تھے، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ حسین کی عمر 58 سیاہ بال، جوانی کے تمام آثار موجود، مگر یہ چہرہ، سفید بال، سفید ریش۔ عمر سعد نے کہا جو میں نے حسین کی تعریف سنی ہے، اگر تو کہتا ہے یہ حسین ہے تو مجھے یقین نہیں آتا۔ بس شمر کا جواب سنو، ملعون کہتا ہے اے عمر سعد، جو ہم نے دیکھا ہے وہ تو نے نہیں دیکھا ہے، جو ہم نے دیکھا ہے وہ تو نے نہیں دیکھا ہے۔ قتل علی اکبر سے پہلے حسین جوان